پاکستان میں انہوں نے جو خاص کر کے بلوچستان میں جو ان کی شکست ہوئی ہے اس بنیاد پر وہ احتجاج میں ہیں. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ احتجاج آپ کا حق ہے اور ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں آپ کو جانا چاہیے. اگر کہیں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس کا تمام ملبہ ہمارے لیڈرشپ پہ اور ہمارے جو نومنتخب ایم این اے ہیں ان کے خلاف ایک ذاتی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور ہمارے پارٹی کے حوالے سے بھی وہ تنقید کا پورا سلسلہ انہوں نے اس پہ تنقید ہماری ہی پارٹی کے کینڈیڈیٹس اور جو منتخب ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کے خلاف کیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ریاستی اداروں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، جو کہ میں ان پہ حیران ہوں کہ سردار اختر مینگل نے اپنے پچھلے 5 سال جو انہوں نے جس انداز میں حکومت کی ہے اور اس نے جو کرپشن کی انتہا کر دی ہے، آج اس کرپشن کی بنیاد پر وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح ہماری پیپلز پارٹی نے 2018 میں ہمیں 1 سیٹ نہیں ملی اور اس کا پھر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کا پارٹی کے لوگ کیوں آئیں، آپ آئیں، آپ کو عوام نے موقع دیا ہے اور آپ نے کرپشن کی انتہا کر دی. آج آپ تمام فوج کے خلاف آپ بات کر رہے ہو، آپ اپنے ڈی سیز کے خلاف آپ بات کر رہے ہو، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بات کر رہے ہو. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو ہرایا اپنے کرتوت میں ہرایا. آج تک آپ کا گورنر آپ مراد لے رہے ہو، آپ یہ کہتے ہو کہ یہ سارا دھاندلی زدہ ہے اور وہ پرانا سسٹم جو آپ کے ساتھ اتحادی تھے، آپ سے 2 سیٹیں انہوں نے جیتی ہے، آپ کے اتحادیوں نے جیتی ہے. آپ کا وہاں پہ جو کوئٹہ سٹی کا سیٹ ہے وہ بھی مسلم لیگ نون نے جیتا ہے. تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ خدا را آپ ہمارے پارٹی کے اوپر تنقید نہ کریں. ڈاکٹر مالک صاحب، آپ نے سی ایم بننے ہو اور ابھی بھی سی ایم بننے کے لیے آپ کوشش میں تھے، آپ کو 4 سیٹیں ملی، آپ اس ٹینشن میں ہو اور آپ ہم لوگوں پہ تنقید کر رہے ہو. سب سے بڑی بات تو یہ آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں. محمود خان اچکزئی صاحب، آپ کی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہے، آپ یہ حقیقت جان لیں. آپ کو سیٹ کہاں سے ملے گی؟ آپ کو تو اپنی پارٹی آپ کو ہرا رہی ہے. اور اسی طرح ایچ ڈی پی ہے جو کہ ایک وارڈ تک محدود ہے اور اس نے یہ کہا کہ ایچ ڈی پی ہمیشہ ہی آئے گی. بھائی وہاں پہ مسلم لیگ نون نے جیتی ہے وہ سیٹ اور 1 سیٹ ہم نے جیتی ہے جو کہ سردار عمر گورگیج اس علاقے سے پہلے بھی ایم این اے رہ چکا ہے، اس کا بیٹا وہاں سے ایم پی اے آیا ہے. آج ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنے منہ کو لگام دیں اور ہمارے پارٹی اور ہماری لیڈرشپ پر بالکل آپ اگر تنقید کرو گے اور ہمیں جوڑ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اس پہ آئے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہاں پہ پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی ہے، انشاءاللہ آج بھی بنائیں گے. اور وہ صرف بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری کی جو کاوشیں ہیں. ہمارے پہلے دور میں محترمہ بینظیر بھٹو نے نیشنل پروگرام سٹارٹ کیے جو آج تک چل رہا ہے اور اس کے بعد جو دوسری حکومت ہماری آئی، ہماری حکومت میں اس وقت آصف علی زرداری نے اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ جو کہ قانونی حیثیت ہے آج تک چل رہا ہے. میں ابھی ٹائم دوں گا اپنے میر سرفراز مفتی صاحب کو کہ وہ آپ کے ساتھ مخاطب ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ فیڈریشن کی جماعت ہے اور اس الیکشنز میں یہ ثابت ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 4 صوبوں سے نمائندگی ملی اور پاکستان کو فیڈریشن کی جماعت کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جو حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے سارے الیکشنز میں 2 کے ریزرویشنز تھی، 2 کے کچھ حلقوں میں اختلاف تھا، 2 کے کچھ حلقوں میں ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کا ذکر تھا. لیکن پاکستان کے انٹرسٹ میں سی ای سی نے اور چیئرمین صاحب نے اور کو چیئرمین نے اس کو ان الیکشنز کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے اور اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے وہ اسمبلیز میں جانے کے لیے اور مرکز میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے حامی بھری. اب میں آ جاتا ہوں بلوچستان کے کانٹیکسٹ کو. اگر بلوچستان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو بلوچستان میں جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں وہ چاہے کسی بھی جماعت سے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 99.99% وہ لوگ ہیں جو تاریخی طور پہ اپنی اپنی نشستیں اپنے اپنے علاقوں میں ایک حیثیت، ایک قبائلی، ایک سیاسی، ایک سماجی حیثیت رکھتے ہیں. اور اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمارے ساتھ جو ہمارے حلقے ہیں
ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بلوچستان کے لوگوں نے بھاری مینڈیٹ دیا ہے. ہم اس وقت لیڈنگ جماعت ہیں بلوچستان میں، اور ہمارے پاس سب سے زیادہ ایم پی ایس کی تعداد ہے. اور آج جو انڈیپینڈنٹس ہیں کچھ، ان کی بھی شمولیت میں آ رہا ہے. ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات کو چیئرمین صاحب کے چل رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی اسی طرف دیکھیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں گے. یہ جو ایک بیانیہ چلایا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے سیکرٹری اطلاعات نے آپ کو کہا ہے کہ کچھ قوم پرست جماعتیں ہیں جو الیکشن کے بعد پہلے تو اختلاف کا شکار تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا ہے، اور جو سیٹیں وہ ہارے ہیں یہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. فار ایگزامپل ظہور بریلوی صاحب تربت کے بارے میں یا ملک شاہ صاحب آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے. یہ وہ سیٹیں ہیں جو تاریخی طور پہ فیڈرلسٹ جماعتیں لیتی رہی ہیں. کبھی وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس رہیں، کبھی وہ مسلم لیگ کاف کے پاس رہیں، کبھی وہ مسلم لیگ نون کے پاس رہیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے پاس رہیں. تو کوئی ایسی انہونی بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. جہاں آپ جیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جہاں آپ ہارے ہیں تو وہاں پر آپ پھر سیکورٹی اداروں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں. ان کا الیکشن سے کیا لینا دینا ہے؟ الیکشنز گراؤنڈ پہ لڑتے ہیں کینڈیڈیٹس، الیکشن گراؤنڈ پہ لڑتے ہیں کینڈیڈیٹس اور ان کے پولنگ ایجنٹس، اور سارا ایک الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے. آپ اس پروسیس میں جاتے ہیں، اس پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. کہیں آپ ہارتے ہیں، کہیں آپ جیتے ہیں. جہاں آپ جیت گئے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک پروسیس ہوا ہے. جہاں آپ ہارے ہیں وہاں پر آپ کو اعتراض ہے، اور اعتراض کس پر ہے کہ جو لوگ آپ سے جیتے وہ پہلی دفعہ تھوڑی جیتے ہیں، وہ ہمیشہ جیتتے آئے ہیں. تو اور پھر جو پروٹیسٹ ہے، رائٹ ٹو سٹ، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، کانسٹیٹیوشن نے ہر شہری کو دیا ہوا ہے، ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سڑکیں بند کریں گے، بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، ہمارے بھی تو ریزرویشنز ہیں. ہمارے چیئرمین نے بھی تو ہمیں حکم دیا ہے کہ تمام فارم 45 لے کر آئیں جن حلقوں میں مسائل ہیں. لیکن ہم اپروپریٹ فورمز میں جائیں گے، جو کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اپروپریٹ فورمز دیے ہیں. آپ الیکشن ٹریبونلز میں جائیں، آپ کورٹس میں جائیں. یہی کورٹس کہاں کہاں ریلیف دیتی آئی ہیں لوگوں کو. یہ انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں، پاکستان کی جوڈیشری ہے. آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے آپ کو راستہ بتایا کہ اگر آپ اگریوڈ ہیں تو آپ ان فورمز میں جائیں اور وہاں سے ریمیڈیز لیں. تو ہمارے ریزرویشنز ہیں نا، ہم ابھی الیکشن ٹریبونلز میں جا رہے ہیں نا. ہمارے پی بی 9 میں مسئلہ ہے، پی بی 14 میں مسئلہ ہے. اس طرح اور ہمارے کانسٹیٹوئنسیز میں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کے چنگیز جمالی صاحب، ان کی بڑی واضح اکثریت تھی فارم 45 میں. تو وہاں بھی ہم الیکشن ٹریبونلز میں جا رہے ہیں. ہم نے کہیں سڑک بند نہیں کی، ہم نے کہیں لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ کا حصہ بنیں، الیکشن ٹریبونلز میں جائیں، نہ کہ ایسا پروپیگنڈا کریں. ابھی سردار اختر جان مینگل صاحب فرما رہے ہیں بھٹو صاحب کے بارے میں. یہ انگلی سے سورج کون چھپا سکتا ہے؟ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کا نام جو ہے وہ تا قیامت رہے گا. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھٹو زندہ ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے کہ اس کا نظریہ زندہ ہے. آج اس کا نظریہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح کمپین کی، کسی نیشنل لیڈر نے اس طرح کمپین کی؟ کیا بلوچستان میں ڈیرا بگٹی میں کوئی نیشنل لیڈر آیا؟ تربت میں آیا؟ ڈیرا مراد جمالی میں آیا؟ کوئٹہ میں آیا؟ انہوں نے کمپین کی ہے، اور اس کمپین کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی ہے. اور ہماری اکثریت آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، تو اس پہ بلوچستان کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. ہم انشاءاللہ وہاں پر حکومت بنائیں گے اور ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. جو بلوچستان کے حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھ کے ہم ایسی پالیسیز مرتب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس سے بلوچستان کا جو عام بلوچ ہے، جو عام پشتون ہے، جو عام ہزارہ ہے، جو عام سیٹلر ہے، اس کو فائدہ ہو. لہٰذا ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان جماعتوں کے ساتھ کہ آپ ہماری جیت کو ملائن نہ کریں. ہم اپروپریٹ فورمز جو ہیں وہاں پر جا کے ہمارے خلاف کریں. اگر پروپیگنڈا کریں گے، ہمیں پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بنائیں گے، اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاپولرٹی لیں گے، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، بلوچستان کی سڑکیں بند کر کے آپ اگر اس میں سے کوئی اپنا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ کی خواب خیال ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں بریلوی صاحب سے، اور ہمارے نو منتخب ایم این اے ہیں اورگیز صاحب، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ آپ سے تربت اور بالخصوص ساؤتھ بلوچستان کے بارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تعلق رکھتا ہوں کیچ گوادر سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ڈاکٹر صاحب جو مالک صاحب ہے بہت تنقید کر رہا ہے ہم لوگوں کے اوپر اور بالخصوص پارٹی کے اوپر. تو میں وہاں کے جو صورتحال ہے ڈیٹیل سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ضامن دے کے بتا رہا ہوں کہ وہاں میں الیکشن کی صورتحال کس طرح ہو چکا ہے. پہلی بار یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اوپر انہوں نے الزام لگا رہا ہے، ادھر کوئی فوجی الیکشن کے پولنگ پہ یا کوئی
جگہ پہ کوئی فوجی نہیں رہا ہے، نہ کوئی حفظی رہا ہے، نہ کوئی فوج وہاں میں ہوا ہے۔ بے شک کوئی موومنٹ کی اس پہ فوج ہم لوگوں کو ساتھ دیا ہے، باقی الیکشن کروایا آر او نے اور ڈی آر او نے، لیویز اس کے سیکورٹی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی ساتھ رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو، بزرگوں کو، وہاں کی جو سیاست مدار ہے اور وہ ہمیشہ روڈوں پہ سیاست کر رہا ہے۔ مینڈیٹ جو ہم لوگوں کو ملا ہے تو وہ ابھی اس پہ ایک سیٹ اس نے تربت کا اس نے جیت لیا، اس کو عزم ہو رہا ہے۔ دوسرے اس نے پنجگور کو اس نے جیتا ہے، اس کو خوش ہے اس پہ۔ تیسرے آواران کو بھی جیتا ہے، اس پہ خوش ہے۔ تو بلودہ اس نے آ رہا ہے تو اس پہ تنقید ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بزرگ سیاستدان کو کہ وہاں میں جو فوج کو انہوں نے برا بلا کہہ رہا ہے، یہ وہی ساتھی تھا جو 2.5 سال میں حکومت میں رہا ہے اور فوج کے ساتھ رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں میں بلوچوں کو، تو اگر وہ ادھر فوج نہیں ہو جائے تو ہم لوگوں کو سچویشن اور حالات اور واقعات کا وہاں پہ پتہ ہے کہ ہر گھر میں ایک گرینیڈ پھینکا جا رہا ہے جس وقت ہے جو الیکشن کا، اور ابھی بھی اس صورتحال اسی طرح رہا ہے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ ادھر جیتا ہوا ہے اور وہ بھی جیتا ہوا ہے، ایسے نہیں کہ وہ تنقید کر رہے کہ میں نہیں جیتا ہوں، پھر بھی ہم لوگوں کے اوپر وہ تنقید کر رہا ہے۔ تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ عوام بلوچ آزاد ہے، ہر کوئی اپنے حق رکھتا ہے، وہاں پہ الیکشن بھی صحیح ہوا ہے، سب لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ جتنے گوادر میں لوگ نکلا ہے کسی ایریا میں نہیں نکلا ہے، وہاں میں جتنے ووٹ پڑا ہے کسی ایریا میں نہیں پڑا ہے۔ وہاں میں جو 30 سال کے جو ایک بندہ کنٹینیو کر رہا تھا الیکشن کو اور وہ جیت کے آ رہا تھا، وہاں میں ابھی کوئی مولانا صاحب ہدایت الرحمان نے جیتا ہے کہ اس کی کوئی ان کے اوپر، آپ لوگوں نے میڈیا کو پتہ ہے، کوئی تنقید نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تبدیلی آ رہے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ چل گیا، عوام جو ہے، جوان جو ہے، آج سب کو میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے پاس واٹس ایپ ہے، ہر کوئی ابھی علم حاصل کیا ہے، اور بالخصوص مکران کے لوگ جو ہے بہت ایجوکیٹڈ ہے۔ تو میں پھر بھی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو اور وہاں کے لوگ کو، بلوچستان ایسے ایریا ہے جو سوت ہے، سوت میں اس کو فخر کرنا چاہیے کہ فوج وہاں میں ہے، بغیر فوج وہاں میں 10 دن گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی باقی ساتھی بیٹھا ہوا ہے، ظہور صاحب وہاں میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ سب جگہ میں کوئی وہاں میں موومنٹ نہیں کر سکتا ہے، تربت سے من میں کوئی جا نہیں سکتا ہے، کسی کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ میں کیسے پہنچوں گا من تک۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ فوج ہم لوگوں کے ساتھ رہا ہے، ہم لوگوں کو ساتھ دیا ہے۔ دوسرے برلی جو ملک ہے وہ بھی، وہاں بھی بلوچ بھی رہ رہے ہیں، ادھر بھی رہ رہے ہیں، ادھر کسی کو جرأت نہیں ہے کہ کوئی ایک حوالدار کا نام لے۔ مگر آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فوج کے نام لے رہے ہیں اور فوج کو وہ تنقید کر رہا ہے، تو اگر جب اس کو مینڈیٹ ملے گا پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس فوج ساتھ ہی ہے، جب نہیں ملے گا تو وہ تنقید کر رہا ہے، بڑے جنرلوں سے کرنلوں کے نام لے رہے ہیں۔ ہم لوگ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس کے یہ کوئی حقیقت نہیں رہا ہے کہ فوج وہاں میں دخیل ہے یا دخل دیا ہے۔ تو باقی جو ہے ایک ہم لوگوں کا بڑا لیڈر اور قابل احترام ہے وہ محمود خان صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 ارب جو ہے فوج نے پتہ نہیں اکٹھا کیا ہے، یہ کیا ہے، لوگوں نے دیا ہے، سمگلروں سے لیا ہے، اس کی بھی بھرپور ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ 70 ارب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا بجٹ ہے نہیں، تو وہ کیسے پاسبل ہے کہ لوگوں سے 70 ارب صرف یہی لوگ جو جیتا ہوا ہے ان سے لیا ہوا ہے؟ یہ بالکل قابل مذمت ہے، اس کو ہم لوگ تردید کرتے ہیں۔ اور پھر بھی میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں محمود خان صاحب سے کہ آپ پھرلی اپنے دوست ممالک جو ہے ابھی جو ان کے حالات آپ ذرا دیکھیں، اور فوج کے اوپر وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، اگر یہ فوج نہیں ہوتا تھا آپ کے حال چمن وغیرہ میں کیا ہوتا تھا؟ ابھی ہم لوگوں کا ایک ملک ہے، اس کے کمپین کے دور میں ایک بم بلاسٹ ہوا، اس کے 25 بندے شہید ہوا، 25 بندے، اور 50 بندے زخمی ابھی تک اسپتالوں میں رہ رہے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہر کسی نے الیکشن گزر گیا، جس نے کوئی جیتا ہے، جس نے آ رہا ہے وہ آ جائے، جس طرح بگوٹی صاحب نے کہا، ہم لوگوں نے سیکٹری صاحب نے کہا، اطلاعات ابھی بھی بات کریں گے انشاءاللہ، آپ کو صورتحال سے زیادہ پتہ ہوگا کیونکہ بہت سینسیٹیو ایریا ہے بلیدہ، تو آپ کو بلودی صاحب سے وہ کریں گے کہ آپ لوگ بلودی صاحب آپ کو یاد کریں۔ الرحمن صاحب آپ سب کا شکریہ۔
जिस तरह आजी साहब ने, सरफराज मुफ्ती साहब ने और सफलन जोगी साहब ने बड़ी वजाहत के साथ के हवाले से बात की। बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो हमेशा से जब भी कोई पार्टी हारती है तो यही उनका जो है बयानिया होता है कि धांधली हुई है, और जो कि कॉम्प्रेस पार्टी जो है बलूचिस्तान के हवाले से हर वक्त एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग काफ़ी हद तक बाशऊर हो चुके हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल बेहतर हल कर सकती है। अब इनका अलमिया यही है कि जब भी अवाम ने उनको मुस्तरद किया तो वो अपने गिरबान पर झांक के नहीं देखते बल्कि इल्ज़ाम तराशी पे उतराते हैं, और बलूचिस्तान के मसाइल को अगर देखें तो वो हमेशा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रहे हैं, कभी भी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं रहे हैं। नौजवानों की रियासत के खिलाफ जहनसाजी से लेकर और भी जो मसाइल उनके हैं, अगर उनको आप देखें तो उनका रोल जो है, उनका किरदार जो है मनफी रहा है। अभी इलेक्शन बलूचिस्तान में हुए, गो के बहुत से एरियाज में जो है प्रॉब्लम्स हुए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासकर जो है टारगेट रही है। तकरीबन हमारे अक्सर बेशतर उम्मीदवारों के दफातर पर, उनके घरों पर हमले होते रहे हैं। इसका मतलब यही किया जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहाँ की कुछ मखसूस टोले हैं जिनको मुल्क से बाहर पोस्टल एजेंसीज की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, उनको नहीं बात थी और उनको अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में जब फैली थी, और ये वो सारा काम ओवरनाइट नहीं हुआ है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई 9 अजला जीते थे और इत्तेहादियों के साथ कोई 14 अजला तक पहुंच गया था, जिसमें हाजी मलिक शाह साहब का बड़ा अच्छा किरदार रहा है। उस एक ऑर्गेनिक तरीके से जो आगे बढ़ रहा था। और इलेक्शन से पहले आसिफ अली जरदारी साहब तुर्बत तशरीफ ले आए थे, क्वेटा आए थे और डेरा बुगटी गए थे, वहाँ पे खुद उन्होंने कैंपेन किया। बिलावल साहब जो है खुददार तशरीफ लाए थे, योम तासीस पे जो है क्वेटा आए थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर माजी देखें तो जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के हवाले से किया है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की है। इवन के बलूचिस्तान को सूबे की हैसियत देना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 1970s में एक बड़ा किरदार रहा है। इसके अलावा 18वीं तरमीम, आगाज बलूचिस्तान, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आज बलूचिस्तान के 4 लाख खवातीन जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं, उनको जो है मदद मिल रही है। तो ये चीज़ें, ये इनिशिएटिव जो है लोग याद रखते हैं, और उसी हवाले से आज एक अच्छा जो है बलूचिस्तान को सपोर्ट मिला है, लोगों ने उनको वोट दिया है और एक कामयाबी से हमकिनार कराया है। तो कॉम्प्रेस्टों का तो होगा करना वो समझ से बाला है। अगर आप उनकी पार्लिमानी तारीख देखें, 2018 के इलेक्शन में मकरान डिवीजन में सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन नेशनल पार्टी जीतने के काबिल हुई थी। एक पंजगुर में पोलिंग स्टेशन जो उनके उम्मीदवार का घर था, और दूसरा पोलिंग स्टेशन दश्त में, गवादर में जो है बिल्कुल फारिग हो गई थी। अब सूरत हाल ये है कि जहाँ पे वो लोग जीते हैं, हालांकि सोशल मीडिया में वीडियोस भी आ गए हैं किस तरह टप्पेमारी की जा रही है उनके लिए, उन पे तो वो चुप हैं, खामोश हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जहां जहां से वो आ रहे हैं उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। कभी एक जो है बयानिया लेकर सामने आ जाते हैं और कभी अदारों की किरदार कुशी करते हैं, उनको मर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो उनको अपना जो है रवैया तर्क करना चाहिए
اور جو منفی سیاست وہ کرتے آ رہے ہیں اس سے باز آ جانا چاہیے. ہماری جو بلوچستان کی پبلک ہے وہ دن بہ دن سیاسی طور پر جو ہے باشعور ہوتی جا رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ مین اسٹریمنگ میں ہی ان کی جو ہے بھلا ہے, ان کی بلوچستان کی جو ہے فائدہ ہے. اور جو کوپرستی کی جو سیاست ہے, ہم سارے کوپرست ہیں, یہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں سے پیار نہیں کرتے, لوگوں سے جو ہے محبت نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ترقی و خوشحالی وہ منزل ہے جس پہ ہم گامزن ہوں اور اس کو ہم حاصل کریں. ہم جو ہے نوجوانوں کو اکساتے نہیں ہیں, ان کے ذہنوں کو ریاست کے خلاف ورگلاتے نہیں ہیں. ہم جو ہے ریاست کے ساتھ جو ہے جڑ کے رہنا چاہتے ہیں. یہ چیز جو ہے ان کو بھاتی نہیں ہے. جب عوام نے ان کی سیاست کو اٹھا کر سمندر گرد کر دیا تو اب وہ شور مچا رہے ہیں. کبھی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی فلانا کینڈیڈیٹ فلان جگہ سے ہے, یہاں پہ کیوں آیا, پاکستان نے کون سے آئین میں لکھا ہے. یہی مکران ڈویژن تھا جس میں میر بیزن جو خزدار سے آ کے انہوں نے الیکشن لڑا اور کامیاب بھی ہوئے, اور انہی کوپرس جماعت سے تھے. میر گوزبل بیزن جو مکران سے الیکشن لڑے ہیں کامیاب بھی ہوئے. تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں حلال ہیں لیکن اور جماعتوں کے لیے حرام ہیں. تو یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور ہماری جو سیکیورٹی اداروں کے جو افسران ہیں ان کا نام لے کر ان کے خلاف جو ہے لوگوں کو اشتعال دلانا یہ قابل مذمت ہے, اور اس کی ہم جتنے بھی مذمت کریں اتنا ہی کم ہے. سیکیورٹی اداروں کا اس الیکشن میں کوئی رول نہیں رہا ہے. الیکشن سول انتظامیہ نے کرائے ہیں, امیدواروں نے جو ہے محنت کی ہے, انہوں نے جو ہے اپنی بھرپور مہم چلائی ہے. گو کہ ان کو کافی ہرڈلز کا سامنا رہا ہے, کافی پریشانیوں کا سامنا رہا ہے, ٹیررزم کا سامنا رہا ہے. ان کے برعکس جو کوپرس جماعتوں کے امیدوار تھے ان پہ تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, ان کو تو کھلی چھوٹ تھی اپنی عوام کے پاس جانے میں. اب میرے اپنے گھر پہ 2 حملے ہوئے ہیں, میرے ماموں پہ اٹیک ہوا تھا اور ابھی بھی جو ہے ہاسپٹلائز ہیں, لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوپرس جماعت کے کسی لیڈر پہ جو ہے کوئی بم اٹیک ہو یا ان کو کوئی جو ہے نقصان پہنچائے. اور یہ ساری قدریں صرف پاکستان کی حامی اور فیڈریشن کی جماعتوں کے لیے تھی. اس سے جو ہے ہم اگر اندازہ لگائیں کہ ان کی سوچ کیا ہے اور وہ جو جس طرح کی وہ پالیٹکس کرتے ہیں وہ کہاں سے اور کن لوگوں سے ملتی جلتی ہے. جب آہستہ آہستہ وہ بلوچستان کی سیاست میں آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی ان کی بیانیہ میں تیزی آتی جا رہی ہے, اتنا ہی زیادہ وہ زہر آلود باتیں کرتے آ رہے ہیں. تو اس رویے کو اور اس روش کو جو ہے ترک کرنا چاہیے اور محنت کریں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ یا بلوچستان عوامی پارٹی یا جمعیت علماء اسلام ان کو اگر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو اس کو تسلیم کریں. جس طرح بگٹی صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پر ہمارے تحفظات ہیں, لیکن ہم جو اپروپریٹ فورمز ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنی جو ہے دادرسی کے لیے درخواست دے رہے ہیں. ہم نے تو کوئی غلط سیاست شروع نہیں کی, ہم نے کسی پہ جو ہے اداروں پہ الزام لگانا تو شروع نہیں کیا. جو ریاست کا مفاد ہے ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو لہٰذا اب ان کو ہم جو ہے تاکید کرتے ہیں کہ رزلٹ کو ایکسیپٹ کریں, اور اگر ان کے خدشات ہیں وہ الیکشن کمیشن چلے جائیں, ٹریبونلز بنیں گے ادھر جائیں, عدالتوں میں جائیں, وہاں سے ریلیف حاصل کریں. لیکن اگر وہ جو ہیں اسی آڑ میں نوجوانوں کو اشتعال دلائیں گے, لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی لگائیں گے, سڑکیں بند کرائیں گے, تو یہ کسی طرح جو ہے قابل قبول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ حکومت بنانے جا رہے ہیں آپ بلوچستان میں, کتنے
कितने आजाद अरकान असम्बली इस वक्त शमूलियत के लिए जरदारी साहब से राब्ते में? और दूसरा ये है कि वज़ीर-ए-आला के लिए आपके दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है वज़ीर-ए-आला कौन हो? देखिए, जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवारों का ताल्लुक है, 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं और 6 के 6 के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोकल लीडरशिप की भी और मरकज़ी लीडरशिप की भी राब्ते हैं। उनके साथ बातचीत चल रही है और वो बातचीत में जो सक्सेस होगी वो आपके सामने अगले 1 आध दिन में आ जाएगी। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेटशिप की बात है, ये पार्टी का डिसीजन है। पार्टी ने इस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, ना मेरे नाम पे, ना नवाब सनाउल्लाह के नाम पे, और भी हमारे जितने MPs हैं, वी आर 11 आउट ऑफ 11, एनी वन ऑफ देम कैन बी द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। तो ये मुनासिब नहीं है कि आप हमारी पार्टी में, देयर इज़ नो डिवीजन ऑन दिस। ये पार्टी की लीडरशिप का फैसला है, वो जिसका नाम लेंगे हम सब लगाए कहेंगे और पार्टी की जो फैसला होगा उसको सारे लोग ऑब्वियसली कबूल करेंगे। ना इस पर कोई झगड़ा है, ना इस पर कोई डिवीजन है। मुफ्ती साहब ये बताएं कि आप साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन के दौरान भी इल्ज़ाम लगाए, तो आप किस तरह देखें? देखिए, ये बात क्योंकि हम आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की जो सेंट्रल लीडरशिप है या जो हमारे सेंट्रल मरकज़ी इख्तिलाफ हैं, ये इस पर बेहतर मुनासिब करें। जिस तरह गांधी का जो इल्ज़ाम लगाया गया, उनकी तरफ से बताया गया कि जो मुल्क में मुकाबलात हुए हैं वहाँ पे गांधी हुई है, उन्हें एक्सपोज किया है, तो आप ये नहीं समझते, आप जिस तरह कह रहे हैं बलूचिस्तान में शफाफ इंतखाबात हुए तो वहाँ पे इस तरह इसकी तहकीकात होना ज़रूरी है। किसी का सिर्फ इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं होता, उस पर तहकीकात होना लाजमी है कि अगर वो जो इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स है उसके साथ सबूत। जी मलक साहब, मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि 11 लोग ये आपके इसी तरह अगर हम बात करें तो 11 JUI के और 10 जो है वो नून लीग के बनते हैं। JUI ने तो हुकूमत में बैठने से इनकार कर दिया और जो बयान आया था कि वो हुकूमत में नहीं जा रहे, तो क्या नून लीग ने हामी भरी है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे? अगर नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी का वहाँ पे साथ नहीं देती तो फिर हुकूमत साथ काम कैसे? देखिए, नून लीग के साथ क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने असूली तौर पे सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। जब जब रियासत पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी हमने तब तब पाकिस्तान खपे का नारा लगाया है। आज रियासत पाकिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है और उसी ज़रूरत को सामने रखते हुए हमने सेंटर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने का इंडिया दिया है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बलूचिस्तान में हमें सपोर्ट का इंडिया दे चुकी है और हमें यकीन है कि वो हमें बलूचिस्तान में हुकूमत साजी में न सिर्फ हमें सपोर्ट करेंगे बल्कि हमारे अलाय हों और हम मिल के इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाएंगे। सर, मौलाना फजल रहमान को बलूचिस्तान में वाज़ेह नुमाइंदगी मिली है, तो वो नाराज किस बात से हैं? क्योंकि अगर PPK में मसला है तो उनके साथ तो वो जाके बैठ गए। देखिए, ये तो मौलाना साहब खुद बेहतर कमेंट कर सकते हैं, मैं तो इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू।